نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی زبردست وظیفہ۔ بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ مشکلات اس قدر زیادہ ہیں، پریشانیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس قدر مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر بندہ گھرا ہوتا ہے، کہیں سے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے جو مایوس ہیں، پریشان ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، ایک زبردست وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ وہ تمام احباب جو پریشان ہو چکے ہیں، مایوس ہیں، اور کہیں سے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، خواہ وہ پریشانی رشتوں کی بندش اور رکاوٹ کی وجہ سے، خواہ کاروباری اور مالی پریشانی ہے، خواہ صحت کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، خواہ باہر کے ملک کے کوئی سفر کی پریشانی ہے، خواہ کوئی تعلیم کے حوالے سے، کاروبار بزنس کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، تو کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سی بڑی مشکل کا ایک ہی حل ہے، قرآنی حل ہے۔ آج آپ کو میں بتاؤں گا، انشاءاللہ کوشش کیجئے، اس وظیفے کو کیجئے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کریم تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے گا، تمام تر مشکلوں کو آسان فرما دے گا، اور انشاءاللہ غیبی طور پر اللہ کریم آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ وظیفہ کیا ہے، عمل کیا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ قرآن مقدس کے اندر 14 سجدے ہیں جو واجب ہیں۔ جب کوئی بندہ ان آیات بینات کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو 14 سجدے قرآن کے ہیں، یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں ہیں۔ پہلے آپ سمجھ لیجئے وظیفے کو، عمل کو۔ 14 سجدے قرآن کے ہیں، ہر ایک سجدے کی جگہ پہ نشانی رکھ لیجئے، کوئی نہ کوئی نشانی رکھ لیجئے۔ رات کے وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے، قرآن مقدس کو لے لیں، اپنے ساتھ رکھ لیں، وضو کر کے صاف ستھرا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، خشوع و خضوع کے ساتھ رات کو کسی بھی وقت بیٹھ جانا ہے۔ قرآن مقدس کا پہلا سجدہ جہاں اپنے نشانی رکھی ہوگی اس کو کھولیے، اس کی تلاوت کیجیے آیت، اور قرآن کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ لیجئے اور سجدہ کیجئے۔ اسی طرح دوسرا سجدہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 14 کے 14 سجدے آپ نے کرنے ہیں۔ اور جب 14 سجدے مکمل ہو جائیں، جو 15واں سجدہ ہوگا اس میں آپ نے رب کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے۔ سجدے کی حالت میں جا کے اللہ کے حضور آپ نے عرض گزاری کرنی ہے، معروضات پیش کرنی ہے کہ رب کریم، یہ میرا یہ مسئلہ، یہ میری پریشانی، یہ میری مشکل، یہ میرا دکھ، یہ میری مصیبت جو مجھ پر آن پڑی ہے، اس کو مجھ سے کافور کر دے، اس کو دور کر دے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل سے چند ہی دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا، آپ کو اس مشکل کو اللہ کریم آسان فرما دے گا۔ آپ کے اس جو مصیبت ہے یا رزق کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے، باہر کے سفر کے حوالے سے، نوکری جاب کے حوالے سے، انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی مصیبت ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی، اللہ کریم اس وظیفے کی برکت سے اللہ کریم آسانی پیدا فرما دے گا۔ بالکل آسان ہے۔ 14 سجدے قرآن کے ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ پہلا سجدہ 9ویں سپارے کے اندر ہے، دوسرا 13ویں کے اندر ہے، پھر 14ویں کے اندر ہے، 15ویں کے اندر ہے، 16ویں کے اندر ہے، 17ویں کے اندر ہے، 19ویں کے اندر ہے، اور 21ویں کے اندر سجدہ ہے، 23ویں کے اندر سجدہ ہے، 24ویں کے اندر سجدہ ہے، 27ویں کے اندر سجدہ ہے، اور 2 سجدے آخری پارے یعنی 30ویں میں ہیں۔ سب سے پہلے اس میں نشانیاں رکھ لینی ہیں، اور یہ قرآن مقدس کے آخری صفحے پہ لکھے ہوتے ہیں، کہیں سے بھی مل جائیں گے، نشانیاں رکھ لینی ہیں۔ 14 سجدے کرنے ہیں رضا الہی کے لیے۔ جو 15واں سجدہ کرنا ہے آپ نے، وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے، اس میں رب کے حضور اپنے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے، اللہ کے حضور اپنے دعا کرنی ہے اس سجدے کی حالت میں۔ انشاءاللہ العزیز کم سے کم 11 دن اور زیادہ سے زیادہ 21 دن کے اندر بڑی سے بڑی مشکل کا حل ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی پریشانی آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔